کا وارث ہے، علی زین العابدین کی عبادت کا وارث ہے، پاک کر کے علم کا وارث ہے، جعفر کی صداقت کا وارث ہے، جو تھکا بیٹھا اس سے گفتگو نہیں، جعفر کی صداقت کا وارث ہے، باب الحوائج کی قاسمیت کا وارث ہے، رضا کی رضائیت کا وارث ہے، تقی کی نقابت کا وارث ہے، تقی کی نقابت کا وارث ہے، مرزا صاحب عسکری کی حیبت کا وارث ہے کہ میرا 12واں شہنشاہ اپنے رخ انور سے پردہ غیبت ہٹائے اور دنیا میں آ کے دکھائے حق کا سچا امام کیسا ہوتا ہے۔ بولو مل کے بولو دونوں ہاتھ اونچے، یا حیدری، جس کا پیر علی حیدری، جس کا رہبر علی حیدری، جس کا امام علی حیدری، جس کا پیشوا علی حیدری، جس کا امام علی حیدری، جس کا داتا علی حیدری، جس کا سلطان علی حیدری، میرے ہاتھوں سے نعرہ حیدری۔ جی آپ سلامت علیکم، کوئی طبیعت لگی ہے جناب؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آگے چلیں اپنی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کہنے میرے پیر علی تیری عظمت کی۔ جو بندہ خطابت سننے والا بیٹھا نا، جسے پتا ہے کہ خطابت کے اصول کیا ہوتے ہیں، اور میں تھوڑا سا خطابت کے قریب چلا گیا ہوں، پورا تو بندہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ علی کا نوکر، لو جی مولا نے عطا کر دیا ابھی جملہ، واللہ بخدا میں نے کہا پورا بندہ نہیں ہو سکتا، واللہ بخدا میں نے پڑھنا نہیں تھا، موضوع کچھ اور تھا، میں نے کہا بندہ ساری زندگی پورا ہو ہی نہیں سکتا، بندوں نے علی کو کہہ دیا اس کا قد چھوٹا، بندوں نے تو علی کو کہہ دیا اس کا قد چھوٹا، دنیا کو پتہ ہی نہیں علی کا حقیقی قد ہے کیا، تو نے علی کے ظاہری قد کو دیکھا، تمہیں پتہ ہی نہیں علی کا حقیقی قد کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں علی کا حقیقی قد دکھاؤں۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے، جب فتح مکہ کے بعد نبیوں کے سلطان نے کہا یا علی میرے کاندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنا، یا علی جو پیچھے بندہ رہ گیا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں، یا علی میرے کاندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنا، اتنے جملے کہنے تھے، نیچے کیا تھی مہر نبوت، نیچے کیا تھی مہر نبوت، یہ معیار ہے علی کے نوکروں کا، کیا کہنے شاکی صاحب آپ کے سمجھنے کے، نیچے مہر نبوت تھی، کاندھوں پہ علی کے قدم تھے، کاندھوں پہ علی کے قدم تھے۔ نبی نے پوچھا یا علی بت توڑتے کہاں پہنچا، علی کی آواز ہے یا رسول اللہ مجھے تیری رسالت کی قسم ہے، پاؤں تو سے پیغمبر پہ ہے، ہاتھ عرش توحید میں ہے۔ ملکہ تھکاوٹ اتر گئی ہے جیو آپ سلامت رہا، مولا ایسے چہروں کو سلامت رہا جو اتنا اچھا انداز سے بولتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، مولا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ لے جی اسی معیار کا اگلا جملہ پڑھوں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اسی معیار کا، کیونکہ خطابت کا اصول ہوتا ہے بندہ یہ نہیں ہونا چاہیے مجمع کو اوپر پہنچا کے پھر نیچے گرا دے، مزہ تو تھا نا اگر پہلے آسمان پہ پہنچائے پھر دوسرے پہ لے جائے، میں اب دوسرے پہ لے کے جانے لگا ہوں۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی فیصل آباد والوں کم ہے، ہم نے اپنے پیر علی کو کسی گناہگار کے مکان سے نہیں پایا، نہیں یہ معیار نہیں، یہ معیار نہیں، یہ معیار نہیں، معیار کو اوپر لے کے جانا، اپنے معرفت کے پرندے کی پرواز کو اڑاتے ہوئے عرش پہ لے کے جانا۔ جب بندہ علی کا نوکر بیٹھا ہے، میں نے کہا اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے فیصل آباد والوں اتنا ہی کم ہے۔ جملہ پڑھنا ہے جو مودت علی کی رونق بندوں کے چہروں پہ مجھے نظر آ جانی ہے، مجھے پتا چل جانا فضائل علی نے کہا کیا اثر کیا ہے، عزت علی کی قسم ہے ہم نے اپنے پیر علی کو کسی گناہگار کے مکان سے نہیں پایا، ہم نے اپنے پیر کو یا اللہ کے مکان سے پایا ہے یا غدیر کے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے اپنے پیر کو یا اللہ کے مکان سے پایا یا ہم نے غدیر کے میدان سے پایا۔ میرا دل ہے میں مکان بھی پڑھوں اور میدان بھی پڑھوں، جو میدانی بندے بیٹھے ہو پڑھوں۔ آئیے مکان کی بات کر لیتے ہیں، چلے میرا دل کر رہا ہے جو معیار سماعت ہے مکان اور میدان پڑھنے سے پہلے میں چند سطریں ہدیہ کروں۔
نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے. نہیں دیر بعد پہنچنا ضرور. سطر بڑی قیمتی ہے. نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے. آپ کی گود میں بچہ ہے، مولا آپ کے بچے کو سلامت رکھے. مولا آپ کے بچوں کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی، علی کی عزت کی قسم ہے، علی کی عزت کی قسم ہے جو نوکر بیٹھے ہو علی کے، مولا آپ کے بچوں کو سیرت آل محمد پہ قائم رکھے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. زندہ باد ہے وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے. کیا کہنے بزرگوں آپ کے سفید ریش جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام زمانہ کی نلین پہ لگنے کے قابل بنائے. اولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حسین ابن علی کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنائے. اولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو غازی عباس کے روزے پہ لگنے کے قابل بنائے. اتنا اچھا استقبال کیا تو سطروں کا پھر میرا دل ہے اگلی سطریں بھی ہدیہ کروں. نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. سارے بولو دونوں ہاتھوں سے حاضری. 13 رجب علی کی پاک اماں اللہ کے گھر کے قریب گئی. کسی کو کوئی شک ہے؟ میں پہلے مکان پڑھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پھر میدان جتنا آپ نے پڑھایا اتنا پڑھوں گا. ماشاءاللہ. میدانی بندے بیٹھے ہو، پڑھوں جملہ. ماشاءاللہ. مزہ تو اسی کا ہے نا. میں نے پہلے کہا کہ مجمع کو اوپر لے کے جانا. ہم میدانی ہیں، ہمارے پیر بھی میدانی ہیں. جو بندہ نہیں بول سکا اللہ کا شکر ہے، ہم نے فرار کو مولا نہیں مانا، کرار کو مولا مانا ہے. 13 رجب علی کی پاک اماں اللہ کے گھر کے قریب گئی. یوں بلا تشبیہ کعبے کی دیوار پھٹی. علی کی اماں اندر داخل ہو گئی. چلے میں اور آسان کروں جی. میں نے تاریخ میں 2 منظر ایسے دیکھے کہ جن جیسا کوئی منظر مجھے دوبارہ نظر آیا ہی نہیں. کون سے منظر؟ ایک جب اللہ علی کو اپنے گھر میں لایا، بولنا جس کے اندر علی بس رہا ہے. دوسرا منظر پڑھنا بندوں کے چہرے پڑھنے، نوجوان جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو. ایک جب اللہ علی کو اپنے گھر میں لایا، دوسرا جب نبیوں کے سلطان نے علی کو مولا بنایا. جو خطابت کے اصول جانتا ہے، جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے، کیا کہنے احسان کیا اس بندے نے جو بندہ اس جملے پہ بولا ہے. 13 رجب علی کی پاک اماں اللہ کے گھر کے قریب گئی. یوں بلا تشبیہ کعبے کی دیوار پھٹی. علی کی اماں اندر داخل ہو گئی. میں نے باندھے ہاتھ. میں نے کہا میرے اللہ، تو نے ہمیں مہمان نوازی کا ڈھنگ سکھایا. جنہیں پتا ہے علی کی اماں اللہ کے گھر میں عام بن کے نہیں مہمان بن کے گئی تھی. جو بندہ ابھی بھی کسی سوچ کا مریض بیٹھا نا، اللہ نے اپنے گھر میں جو رہتی تھی اسے نکالا. علی کی اماں کو گھر بیٹھے بلایا. بے شک. جو وہاں رہتی تھی اس کو نکالا. اسے نکالا. بے شک. جو اپنے گھر میں رہتی تھی، جو اپنے گھر میں رہتی تھی اسے پھر اپنے ہی گھر میں بلایا. جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے. میں نے باندھے ہاتھ. میں نے کہا یا اللہ، اے میرا پروردگار، تو نے ہمیں مہمان نوازی کا ڈھنگ سکھایا ہے. میرے اللہ، تو نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا ہے کہ مہمان آئے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. میرے اللہ، ہمارا تو انداز یہ ہے زندگی گزارنے کا، اگر کوئی پرائم منسٹر بھی آ جائے ہم دیوار کو نہیں توڑواتے. ایک ہی نعرہ مل کے سارے. اللہ، اگر ملک کا کوئی پرائم منسٹر بھی آ جائے، مجھے بتاؤ اس محلے والوں، ہم دیوار توڑواتے ہیں؟ ہم کیسے لے کے آتے ہیں؟ جو ہاتھ باندھ کے میرا چاند بیٹھا ہے، بتا کیسے؟ دروازے سے. اللہ نے بلایا دیوار کو توڑوا کے. میں نے باندھے ہاتھ. میرے اللہ،
اگر بلانا تھا دروازے کے ذریعے بلاتا. جملہ قیمتی ہے مجھے پتا ہے آپ کی خاموشی نہیں توجہ ہے. واہ جی واہ کیا بات. اگر بلانا تھا علی کی اماں کو دروازے کے ذریعے بلاتا. میرے اللہ حالانکہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی انہی کے گھر پڑی تھی. زندہ باد ہے وہ بندہ جو اس جملے پہ بولا ہے. جیو سلامت رہو. میرے اللہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی انہی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی. چلے چابی کی بات آگے پڑھو ایک اور جملہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پڑھو جملہ. ماشاءاللہ. بندے آگے ابو طالب کے پاس ایسے ایسے ہو گیا ہے. چلے میں یہ جملہ پہلے کمپلیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا میرے اللہ تو نے علی کی اماں کو اپنے گھر میں مہمان بن کے بلایا ہے. میرے اللہ اگر تو نے علی کی اماں کو بلانا تھا تو اپنے گھر کے دروازے کے تالے کو کھلواتا. آپ اپنے گھر کے دروازے کو کھلوا کے علی کی اماں کو اپنے گھر میں بلواتا. آواز پروردگار آئی موسم تجھے نہیں پتا میں علی کے منکروں کا مزاج جانتا ہوں. میں علی کے منکروں کا بندہ زندہ ہے بولے نہ ہو نہیں سکتا. آواز پروردگار ہے موسم تجھے نہیں پتا میں علی کے منکروں کا مزاج جانتا ہوں. اگر دروازے کے ذریعے آ جاتی قیامت تک یہ کہتے اپنی مرضی سے آئی ہے. جملہ یہ نہیں جملہ اس سے آگے ہے. قیامت تک کے لیے کہتے اپنی مرضی سے آئی ہے اپنی مرضی سے آئی ہے اپنی مرضی سے آئی ہے. کیونکہ اللہ کے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی انہی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی. جب دل کرتا آ جاتی جب دل کرتا آ جاتی. میں دیوار توڑوا کے دنیا کو سمجھا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے آئی ہے. اپنی مرضی سے نہیں مولا سلامت رہے. کس کی مرضی سے آئی ہے؟ اللہ کی مرضی. بولو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. اللہ کی مرضی سے آئی ہے. اور جب کتابیں کہتی ہے کہ علی کی اماں اندر داخل ہوگی یزید بن کانت اور دو اس کے نوکر یہ تینوں دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے دیکھا ایسے ایسے ہو گیا بی بی اللہ کے گھر میں چلی گئی ہے ان سے برداشت نہ ہوا. چلے گئے ابو طالب کے گھر میں دروازے پہ دستک دی. اندر سے آئی علی کے باپ آسان کروں جس کی زبان نہیں ہلی سار ہلائے آسان کروں. اندر سے آئے کل ایمان کے باپ زندہ باد زندہ باد. احسان کیا اس بندے نے ہاتھ اٹھاؤ خیرات لو ہاتھ اٹھاؤ خیرات لو. اندر سے آئے علی کے بابا کل ایمان کے بابا علی کے بابا کل ایمان کے بابا علی کے بابا کل ایمان کے بابا. جملہ اچھا اس نوکر کا نہ لگے اسی جملے کا دروازہ اس سماعت سے میری طرف واپس پلٹا دینا. اگر اچھا لگے اپنے سہن دل میں جملے کو اتار لیجئے گا. انہوں نے دروازے پہ دستک دی. اندر سے آئے علی کے باپ جیسے دروازہ کھولا انہوں نے کہا ابو طالب ایسے ایسے ہو گیا ہے تیری زوجہ اللہ کے گھر میں چلی گئی ہے. آوازیں ابو طالب آتی ہے ارے تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ جانے والی جانے بلانے والا جانے. تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ زوجہ میری ہے پریشانی تمہیں ہے. زوجہ میری ہے پریشانی تمہیں ہے. جانے والی جانے یا بلانے والا جانے میزبان جانے یا مہمان جانے میزبان جانے. جملہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ہدیہ کروں یا جملہ بدل دوں. ہدیہ کروں یا جملہ بدل دوں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بتائیں گے جو پیچھے اب آپ تشریف فرما ہے. جملہ ہدیہ کروں یا بدل دوں ہدیہ کروں یا بدل دوں. اچھا آپ کا معیار سماعت یہ ہے تو جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں. علی کی اماں جیسے ہی اللہ کے گھر میں چلی گئی انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا ہمیں اللہ کے گھر میں جا کے پتہ کرنا پڑے گا آخر ابو طالب کی زوجہ کیا کر رہی ہے. آخر ابو طالب کی زوجہ کیا کر رہی ہے. کیونکہ پہلے پورے عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. کوئی مستور ایسے نہیں گئی تھی کوئی مستور ایسے اللہ کے گھر میں نہیں گئی تھی کوئی مستور ایسے اللہ کے گھر میں نہیں گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں جا کے پتہ کرنا پڑے گا. مکے کے کچھ بوڑھے لوگ اکٹھے ہوئے مکے کے کچھ بوڑھے لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے فیال کا انہوں نے اللہ کے دروازے پہ آگے دستک دی. اندر بیٹھی تھی علی کی ماں. آواز پروردگار آئی اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول. اتنے جملے کہنے تھے. آواز پروردگار آئی اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول. پھر نے کہا میرے اللہ گھر تیرا دروازہ میں کھولوں گھر تیرا دروازہ
दरवाजा मैं खोलूं, मैं तो मेहमान बन के आई हूँ। आवाज़ परवरदिगार आई, अली की अम्मा बंदों ने पहले बार अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दी है। दरवाजा खोल के इन्हें अपना अली दिखा, ताकि इन्हें पता चले जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली आता है। मिलके मिलके सारे सारे बोलो, मिलके बोलो, दोनों हाथ ऊंचे। हमने अपने पीर को या अल्लाह के मकान से पाया, जहाँ हमने गदीर के मैदान से पाया। जुमले मेरे नहीं, मैंने कहा ये जो दो मंजर हैं, मकान वाले और मैदान वाले, मकान वाले और जिन्हें पता घर वाले और बाहर वाले, घर वाले और बाहर वाले, मकान वाले और मैदान वाले। जुमला सुनिएगा जो बंदे अली वाले, जुमला सुनिएगा जो बंदे हैं अली वाले। बड़ा ही कमाल का जुमला आपको हदिया करने लगा हूँ। जुमला मेरा नहीं है, अल्लामा बाकर मजलसी लिखते हैं, यही जो पूरे अरब की तारीख में मंजर हैं, ये दो ही मंजर हैं जहां मैंने देखा है कि पूरे अरब की तारीख में सबसे ज्यादा इज्तिमा हुआ है, सबसे ज्यादा इज्तिमा हुआ है। मैंने जब पूछा कौन से इज्तिमा है, इन्होंने कहा एक 16 रजब को अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने, दूसरा 18 जिलहज को गदीर खुम के मैदान में। आगे वो लिखते हैं ये दोनों इज्तिमा अली के सदके में है, एक दीदारे अली के लिए, दूसरा इकरार अली के लिए। एक दीदारे अली के लिए, दूसरा इकरार अली, दूसरा इकरार करो, दूसरा इकरार अली के लिए। चले फिर मैं वही जुमला पढ़ देता हूँ जो आपका मेयार बन गया। अली आए अल्लाह के घर में, कहा? अल्लाह के घर। अली आए अल्लाह के घर में, रसूल चले अपने घर से। अब मैं इशारा करने लगा हूँ, अली आए भाईजान, इंतहाई तवज्जो, अल्लाह के घर में, रसूल चले अपने घर से। अपने घर। जुमले मेरे नहीं, हजारों के मजमे में आपके इस नौकर भाई ने पढ़ा है। मैं कहीं भी किसी भी मिंबर से ये जुमला पढ़ के मायूस नहीं लौटा। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी आपकी मार्फत है, बड़ी अच्छी आपकी समात है। समात को देखते हुए मैंने इस जुमले का इंतखाब किया है। नबियों के सुल्तान ने कौसर नियाज़ी लिखते हैं, अल्लाह के घर में आके अली की अम्मा से कहा, अम्मा ये अमानत मुझे दे। बंदे चुप हो गए, धीमे लहजे में अर्श पे पहुंचाने वाला जुमला पढ़ने लगा हूं। फैसलाबाद वालों, कौन आगे कह रहा है कि अम्मा ये अमानत मुझे दें? साकी साहब, जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका हाथ उठाए। जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे, उसने अल्लाह के घर में आगे कहा, अम्मा ये अमानत मुझे दे, अम्मा ये अमानत मुझे दे। जिसका हाथ नहीं उठा, रोजाना कहता हूँ, या वो बंदा इतने फदाइल के जुमले सुन के मजबूर होगा, या वो बंदा मगरूर होगा। नबियों के सुल्तान ने कहा, अम्मा ये अमानत मुझे दे। इतने जुमले कहने थे, इधर अली की अम्मा ने नबियों के सुल्तान के हाथों पे अली को रखा। नबियों के सुल्तान के हाथों पे जुमला ये नहीं, सारों के हाथ उड़ जाएंगे जब मैंने जुमला पहुंचाना है। चले मैं पहुंचा देता हूँ। इधर अली की अम्मा ने नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों का सुल्तान रखा, वलियों का सुल्तान रखा। चले और तब्दील करते हो, सारे मेरे हम ख्याल नहीं हुए। इधर कुरान के ऊपर कुरान आ गया, कुरान के ऊपर कुरान आ गया। बोलना चाहिए था बंदों को, कुरान के ऊपर कुरान आ गया। हाथ यही रखना, जुमला बड़ा कीमती है। कुरान के ऊपर कुरान आया, नबियों के सुल्तान ने अल्लाह के घर में खड़ा हो गया। मेरे अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है, जिस तरह अबू तालिब का बेटा मेरे सामने है, इसी के पापा अबू तालिब ने तेरे महबूब मोहम्मद को इसी तरह हाथों पे उठा के एक लोरी दी थी, एक लोरी दी थी, एक लोरी दी थी। मैंने वो लोरी पढ़नी है। सारा मजमा जो बाहर वाला है
اندر والا ہے، اٹھ کے بھی بولے لوری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو کوثر نیازی نے لوری اپنی کتاب میں فضائل علی میں لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں نبیوں کے سلطان نے کسی غیر کے گھر کے نہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے لوری دینا شروع کی۔ کیا لوری تھی؟ کیا لوری تھی؟ یا علی اللہم کاللہمی، بولو بولو بولو، جو نہیں کرو کر بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھاؤ خیرات لو، ہاتھ اٹھاؤ خیرات لو۔ یا علی اللہم کاللہمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی۔ یا علی انت منی وانا منکا، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے۔ جسے شک ہے وہ چپ کر جائے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اتنے جملے کہنے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد سانس لے لو، میں نہیں لوں گا، میں جملہ پہنچاؤں گا پھر سانس لوں گا، سارے بولو گے تو اتنے جملے کہنے تھے نبیوں کے سلطان نے لوری دے کے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی نے اپنے پاؤں پہ جبرائیل کے پروں کی سرسراہٹ کو محسوس کیا۔ جملہ سن کے بولیے گا، جبرائیل کہہ رہا تھا اللہ کا حبیب خرچے سارے میرے، علی سارا تیرا۔ سارے 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 ایک نعرہ، ایک نعرہ۔ جبرائیل نے آگے کا اسی طرح ہاتھ رکھنا، جبرائیل نے آگے کا اللہ کا حبیب اللہ کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے۔ اب آخر میں نعرہ آپ ہی لگائیے گا، آپ ہی لگائیے گا۔ جبرائیل نے آگے کا اللہ کا حبیب اللہ کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے، علی سارا تیرا۔ تو نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہے تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے۔ دکھ لگے گا بندے سارے نہ بولے تو، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے۔ تو نے یہ تو نہیں کہا تیری آنکھیں، تو نے یہ نہیں کہا تیری آنکھیں، تو نے یہ نہیں کہا تیری آنکھیں۔ اب علی کو دوبارہ ہاتھوں پہ اٹھا، ایک لوری اللہ کی طرف سے دے، اللہ کی طرف سے کر کے دے۔ تیری آنکھیں عین اللہ ہے، تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے، تیری زبان لسان اللہ ہے، تیرے ہاتھ ید اللہ ہے، تیرے دوست رضی اللہ ہے، تیرے دشمن لعنت اللہ ہے۔ کیا بات ہے جی۔ میں جی پڑھوں ایک فضائل کا جملہ، پڑھوں ایک یہ چھوڑ دوں، پڑھیں جی جملہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ علی کہاں ہے؟ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے گھر میں۔ جو بندہ اللہ کا نام نہیں نہ لے سکا وہ مجھے بتائے اس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے مجمع سے، میں چار دیواری کے بند کمرے میں نہیں ممبر کی بلندی پہ بات کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی بندہ ایسا؟ بولو یار، میں قریب آ گیا ہوں فضائل کے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ آپ میں سے کسی نے اللہ کی آواز سنی؟ اللہ کو محسوس لمس کیا؟ نہیں؟ پھر مانتے کیوں؟ وہی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ آپ سارے اللہ کو مانتے ہو، اس کی دلیل رکھو مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھو اللہ ہے؟ دلیل ہر ایک فرقے کے مولانا صاحب کے نبیوں کا سلطان محمد مصطفیٰ دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے تو نے نہ دیکھا اللہ، نہ دیکھا اللہ، نہ دیکھا اللہ نبی کے کہنے پہ مانا، دیکھا نہیں۔ نبی نے کہا اللہ ہے مانا، بندے سارے ہم خیال نہیں ہوئے۔ نبی نے کہا جنت ہے دیکھی نہیں مانا، نبی نے کہا فرشتے ہیں دیکھے نہیں، نبی نے کہا جہنم ہے دیکھی نہیں۔ تو پھر 1400 سال سے ہماری تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ ابھی جو میں نے جملہ پڑھا ہے اس سے قیمتی جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ آخری فضائل کا جملہ جب تک بولو گے تب تک فضائل کا جملہ یہ نوکر پڑھتا رہے گا، ورنہ جہاں آپ کی آوازیں بند ہو گئی وہیں پہ جملہ میں اختتام کر دوں گا۔ عزت علی کی قسم ہے، دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ محمد مصطفیٰ نبیوں کا سلطان، سردار الانبیاء،
امام الانبیاء نبی نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مانا دیکھا نہیں اللہ ہے، ہم نے مانا جنت دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، لیکن نبی کے کہنے پہ مانی، جہنم دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پہ مانی، فرشتے دیکھے نہیں، نبی کے کہنے پہ مانے، حوریں دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پہ مانی۔ جب اتنا کچھ نبی کے کہنے پہ بغیر دیکھے مان لیا، ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، جس نبی کے صرف کہنے پہ بغیر دیکھا اللہ مان لیا، اسی نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا یا علی لحم و لحمی، جسم کا جسمی، جملہ آخری فضائل کا، جو تھک گیا اس کا محض عمل نہیں، اسی نبی نے کہا تھا یا علی لحم و لحمی، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ آپ نے بغیر دیکھے اللہ کو مانا، اسی نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ آوازیں بلند کرو، خراج لو، ہاتھ اٹھاؤ، خراج لو۔ اسی نبیوں کے سلطان نے فرمایا الحق و علی و علی و الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ بغیر دیکھا اللہ مانا، اسی نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ دیکھا نہیں، جنت نے دیکھی، جہنم نے دیکھی، اللہ نے دیکھا، اسی نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ آپ نے بغیر دیکھے اللہ کو مانا، اسی نبی نے فرمایا یا علی تو پلے صراط پہ کھڑا ہو کے فیصلہ کرے گا جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ آپ نے بن دیکھے اللہ کو مانا، اسی نبی نے فرمایا یا علی تو امیر المومنین ہے، یا علی تو سراج الصالحین ہے، یا علی تو امام المبین ہے، یا علی تو امام مبین ہے۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ آپ نے بن دیکھے اللہ کو مانا، جو بندہ ابھی نہیں بول سکا، اسی نبی نے فرمایا یا علی میرے بستر پہ محمد بن کے سو جا، یا علی میرے بستر پہ محمد بن کے سو جا۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ آپ نے بن دیکھے اللہ کو مانا، جملہ آخری ہے ماننا والوں مانا، ماننا والوں مانا۔ جس نبی کے صرف کہنے پہ بغیر دیکھے اللہ کو مانا، اسی نبی نے صرف کہا نہیں، صرف کہا نہیں، صرف کہا نہیں۔ 18 ذی الحج غدیر کا حکم تھا، غدیر کا ممبر تھا، اسی نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کاش نہ 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا، نہ حسن کے یتیم قاسم کی